مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سائنس آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی. نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, بچے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں. سائنس سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا تھا چاہے سائنس کہیں پر بھی پہنچ جاتی, اگر سائنس ٹیکنالوجی کی شکل اختیار نہ کرتی. یہ بتائیے مجھے, بتائیے سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ سمپل بات ہے نا. اگر سائنس ٹیکنالوجی کی شکل اختیار نہ کرتی, خالی اسٹیم پاور کا آپ کو فارمولا بتا دیا جاتا, لوکوموٹو نہ بنتے تو گاڑیاں چلتی, کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا؟ کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا. ایٹمک پاور کے فارمولے کتابوں میں ہوتے لیکن اس کو ٹیکنالوجی میں چینج نہ کیا جاتا تو آپ کو کوئی فائدہ ملتا؟ کوئی فائدہ نہیں ملتا. تو سائنس سارے ایڈوانٹیجز کے باوجود بیکار ہوتی اگر سائنس ٹیکنالوجی میں تبدیل نہیں ہوتی. سائنس بہت اہم ہے, اس سے زیادہ اہم ہے اس کا ٹیکنالوجی میں تبدیل ہونا. اسی طرح سے ایمان کا کوئی فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا چاہے ایمان کو آپ جتنا بھی اہم کہیں, جب تک ایمان عمل میں تبدیل نہ ہو. جیسے سائنس جب تک ٹیکنالوجی میں تبدیل نہ ہو سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسی طرح سے ایمان جب تک عمل میں تبدیل نہ ہو. ایمان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, بالکل نہیں بنے. ایمان بہت اہم ہے, لیکن ایمان کا سوسائٹی کو فائدہ اور آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب ایمان عمل میں تبدیل ہو. اب جب ایمان عمل میں تبدیل نہیں ہوتا, بھائی صاحب آج میں نے ریڈیو کی تقریر میں کہا ہے کہ ایمان جب عمل میں تبدیل نہیں ہوتا تو بڑی پرابلمس آ جاتی ہیں. مسلمان سے اسلام کی وہ ڈیفینیشن کرنے لگتے ہیں جو اگینسٹ دا قرآن ہے. مسلمان کفر کی وہ ڈیفینیشن کرنے لگتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہے. مسلمان سے پوچھئے کہ مسلمان کون کا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے, جو محمد رسول اللہ. اب لوگوں تو کوئی کہہ سکتا ہے, اٹل بہاری بات کوئی کہہ دیں گے, خالی کہنے والا مسئلہ وہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد منہ سے نکلے چاہے نہ نکلے کہہ دیں گے. کہنا بھی کیا لگتا ہے بھائی, کہنے میں تو بھی لگتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کردار میں جھلکے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے ہم سر عبادت و سر عقیدت و سر اطاعت جھکائیں سوائے اللہ, تو یہ بات آپ کے کردار میں جھلکے گی, تب اس کا فائدہ دکھائی دے گا. اور اگر زبان پر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, معبود کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے, مگر ہر گھر کی جبی سائی کر رہے ہیں, ہر ایک کے سامنے ڈنڈاؤ کر رہے ہیں, ہر ایک کے سامنے سر جھکائے ہیں, تو اس کو پتہ یہ ہوتا دیکھتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو اسی لیے قرآن نے کیا کہا, قرآن نے اور کوئی سلام نہیں بتایا. واٹ ڈز یو سے, یہ اسلام نہیں ہے. خالی کی تقریب میں نے کہا ہے اسلام نے کافر کو بھی بتا دیا ہے, مسلمان کو بھی بتا دیا ہے. مسلمان کو کیا بتایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین, ایک مسلم کبھی کرمنل نہیں ہوگا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک مسلم کبھی کرمنل نہیں ہوگا. مسلم اگر مسلم ہے تو کبھی برائب نہیں رہے گا. مسلم اگر مسلم ہے تو نہ رشوت دے گا نہ رشوت لے گا. مسلم اگر مسلم ہے تو نہ خریدے گا نہ بکے گا. لابنگ کے ذریعے بھی نہیں بکے گا جو امریکن کانگریس میں ہوتی ہے, وہ بھی ایک کا بکاؤ مال ہوتا ہے. مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, مسلم کبھی کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرے گا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مسلمان کا کردار چمکتے ہوئے سورج کی طرح سے بیدار ہوتا ہے. یہ ہے مسلم. افنجعل المسلمین کالمجرمین, جو کرمنل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہاں اس کا آپ نام لکھ لیجیے, لیکن آخرت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مشہور نہیں ہوگا. اور کافر کون ہے؟ کتنا آسان ہے کافر بنا دینا بھائی. اللہ, مسلمان بنانا بہت مشکل ہے بھائی. کافر تو ایک ملا کی گاڑی ہلی اور کافر ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو غلط نہیں کر, ایک سیکنڈ میں کافر ہوتا ہے. رسول اللہ کو کتنی محنت کرنا پڑی مسلمان بنانے کے لیے. ملا ایک سیکنڈ میں رسول اللہ کی محنت پانے سے تم نے یہ کہا کافر نہیں ہے. کافر جن کو آپ کافر کریں یہ بھی کافر نہیں ہے. یہ جو کرسچن یہاں گھوم رہے ہیں ان کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے. آپ کہتے ہیں مگر نہیں کہہ سکتے. آپ
کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے لاجیکل طریقے سے اسلام کو پیش کیا جائے، اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے، دل کہنے لگے کہ یہ صحیح ہے، دماغ اسے ایکسپٹ کر لے کہ یہ صحیح ہے، مگر وہ یہ سمجھے کہ ان اصولوں کو اگر میں نے مان لیا تو میرا کرمنل ریکارڈ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا، اس لیے وہ اسلام کے قبول کرنے سے انکار کرے، وہ ہے کافر۔ اسلام جسٹس بیسڈ ریلیجن ہے بھائی۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے اسلام کو پیش ہی نہیں کیا، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، تو کفر ایمان کا انکار، وہ قاعدہ انکار کرے گا، پر کوئی پتہ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ حضرت طالبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اسلام لے کر پہنچ گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے اسلام، قبول کرو ورنہ ٹھو، اور بھاگ کراؤ، وہ کہے گا ایسے دین سے بھاگو بھیا جان لینا چاہتا ہے تو آپ سے کافر کہیں گے۔ کافر کے معنی یہی ہے کہ جس کی سمجھ میں اسلام آ جائے لیکن اپنی بدنیتی کی وجہ سے وہ اسلام کے اصولوں کو قبول کرنے پر تیار ہو۔ اور اس کی علامت کیا؟ میں نے قرآن کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں نے مسلم کو بتا دیا کہ مسلم کبھی کرمنل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرمنل ہے تو وہ اپنے کو مسلمان کہے، مگر قرآن اس کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر کون ہے؟ والکافرون هم الظالمون، جو ظالم ہوگا وہ کافر ہوگا۔ کفر کی صفت ہے ظلم، کفر کی صفت ہے ایٹراسٹیز، کفر کی صفت ہے انجسٹس، کفر کی صفت ہے ایکسپلائٹیشن۔ یہ کفر کے کردار ہیں جو سارے مسلمانوں میں آ گئے اور اپنے کو الحمدللہ بھی یار مسلم کہہ رہے ہیں۔ یو آر ناٹ اے مسلم، you may be a Muslim in this world, but in the hereafter you treated as non-Muslim, as a kafir۔ اس لیے اسلام انسان کو بدلنے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سائنس چیزوں کو بدلتی ہے، دین انسان کو بدلتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے آپ لوگ۔ کیا بیٹا سامنے پہلی کاتروں کو پیچھے لوگ آ گئے، جگہ نہیں ہو رہی، راج بڑا یا بٹھوا کے تشریف لے آئیے۔ ایک اور مصیبت آئی بھی ہے۔ ارے بھائی کچھ کہنے سے پہلے ہی تو دیکھا کیجئے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ شرک 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 شرک، جھینگر بول رہا ہے، جھینگر بولتا ہے تو یہی آواز ہے، شرک شرک شرک۔ یاری کہا مشرک، بھائی ہم نے یا علی کہا مشرک ہو گئے تو آپ نے یا بش کیوں کہا؟ علی اور بش کا فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی، علی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا بش، تو مدد کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہٹائیے ان کو، آپ کسی اور کو پکاریے، بیٹھ گئے، اب ہٹائیے، اب کسٹمر تو نہیں ہوتے، کیا بےہودہ بات ہے۔ آپ رسول اللہ سے آپ نہیں تصریح ہے، جو بیچارے بیٹھے سیدھے سادھے لوگوں کو بتائیے کہ رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے جو صاحبان نظر ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں۔ بھائی رسول نے دنیا سے جاتے وقت باجماع اور سنی و شیعہ ایک حدیث فرمائی تھی جو آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی یا کم پیش کی جاتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں، میں نے تمہارے دماغوں میں توحید کی جڑیں اتنی مضبوط کر دی ہیں کہ مجھے اب اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اب اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرک تو تم میرے پاس بعد نہیں ہوگے، لیکن دولت دنیا کی ہوس تم کو ڈبو دے گی۔ جو کہا تھا وہ وقت نہیں ہوا۔ اور جب رسول کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مشرک نہیں ہوں تو آپ کیوں ہر ایک کو مشرک بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ قول رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ رسول کہتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرے بعد تو کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا۔ ڈر کس بات کیا؟ مشرک تو نہیں ہوگے، لیکن دولت دنیا کے پیچھے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جو کہا تھا رسول نے وہ ہوگا کہ نہیں ہوا؟
یہ مونارکی جو اسلام میں آ گئی، یہ دولت پرستی جو اسلام میں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ وہیں سے آ گئی جو رسول نے فرمایا۔